تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انبیاء آیات 95 تا 112۔ آگے کا مضمون، آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں، انذار کے اسی مضمون کی جس سے سورہ کا آغاز فرمایا تھا۔ ایک نئے اسلوب سے آخر میں پھر یاد دہانی فرما دی گئی ہے، اور اس خاتمے کی تمہید بھی عینیہ اسی لفظ سے شروع کی ہے جس لفظ سے سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ شروع میں فرمایا تھا اقترب للناس حسابہم، یہاں جب اسی مضمون کو از سر نو لیا تو فرمایا واقترب الوعد الحق۔ اس طرح قرآن اپنے نظم کی طرف خود رہنمائی کر دیتا ہے۔ اکثر صورتوں میں یہ اسلوب موجود ہے۔ استاذ امام رحمہ اللہ اس اسلوب کو عود علی البداع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ کے مطالب کے پھیلاؤ میں اگر اصل مدعا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ از سر نو مخاطب کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فإذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔
ترجمہ: اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کرے۔ وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑے، اور قیامت کا شدنی وعدہ قریب آ گیا ہے، تو ناگہاں ان لوگوں کی نگاہیں ٹنگی رہ جائیں گی جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ پکاریں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اب تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو جہنم کے ایندھن بنو گے، تم لازماً اس میں داخل ہو کے رہو گے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، اور اب سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان پوجنے والوں کے لیے چلانا ہوگا اور ان کے معبودوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہیں سنیں گے۔ البتہ جن کے لیے اچھے انجام کا ہماری جانب سے وعدہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ہر آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ کا غم لاحق نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، کہیں گے یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح مار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی خلقت کا آغاز کیا اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہم پر ایک حتمی وعدہ ہے، بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے زبور میں موعظت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بے شک اس کے اندر ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی آگاہی ہے، اور ہم نے تم کو تو بس اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے کو اسی کے حوالے کرتے ہو؟ بس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہی جانتا ہے کھلی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہلت ہو۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے مدد کی درخواست ہے ان باتوں کے مقابل میں جو تم بیان کرتے ہو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اس آیت میں عربی کے معروف اسلوب کے مطابق ایک جزو حذف ہے جس کی وضاحت انہم لا یرجعون کے جملے نے کر دی ہے۔ پوری بات کو کھول دیجئے تو یوں ہوگی، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن يَرْجِعُوا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اس قسم کے حذف کی متعدد مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں، اور اس میں فعل اہلکنا فیصلہ فین کے مفہوم میں آیا ہے۔ بسا اوقات جب کسی امر کی قطعیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا وہ واقع ہو چکا ہے۔ رجوع کے معنی یہاں باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرار قریش کے زیادہ درپے ہونے سے روکا گیا ہے کہ اب یہ لوگ سنت الہی کی زد میں آ چکے ہیں۔ جس طرح پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں لاکھ جتن کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں، اسی طرح یہ لوگ بھی ایمان میں داخل نہ ہوں گے، اور ان پر یہ حرام ہو چکا ہے، اور ان کی ہر دھرمی کی پاداش میں ان کے لیے عذاب الہی مقدر ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان لوگوں کا زیادہ غم نہ کھاؤ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ یہی مضمون اسی سورہ کی آیت 6 میں یوں بیان ہوا ہے، ما آمنت قبلہم ما آمنت من قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے کوئی قوم بھی جو ہلاکت کی زد میں آئی ایمان لانے والی نہ بنی، تو کیا ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لانے والے بنیں گے؟ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔
یاجوج ماجوج پر مفصل بحث سورہ کہف کی آیات 98 تا 99 کے تحت گزر چکی ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور قیامت کے وقت یاجوج و ماجوج ہر طرف سے پل پڑیں گے اور ساری دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ یہ چیز متشابہات میں سے ہے اور متشابہات کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ یہاں مقصود اس کے ذکر سے صرف یہ دکھانا ہے کہ آج جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے لیے مختلف قسم کی نشانیوں اور عذاب کے مشاہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ عقل و فطرت کے ان دلائل سے رام ہونے والے نہیں ہیں جو قرآن ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، بلکہ یہ اسی وقت ایمان لائیں گے جب قیامت ان کے سر پر آن کھڑی ہوگی، اور جس وقت ایمان لانا یا نہ لانا دونوں یکساں ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، یعنی یہ جس وعدہ قیامت کو بہت دور کی بات سمجھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے بلکہ اس کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ سورہ معارج میں فرمایا ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وہ اس کو بہت دور خیال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ انسان ہر چیز کو اپنے چھوٹے پیمانوں سے ناپتا ہے، اس وجہ سے اسے قیامت بہت دور معلوم ہوتی ہے، حالانکہ خدائی دنوں کے اعتبار سے وہ بالکل سر پر کھڑی ہے۔ یہی مضمون اس سورہ کی پہلی آیت میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے اس کے بعض دوسرے پہلو بھی واضح کیے ہیں، ان پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی وہ اچانک آ دھمکے گی اور اس کا منظر ایسا ہولناک ہوگا کہ آج جو لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹنگی رہ جائیں گی۔ یہ خوف اور دہشت زدگی کی تصویر ہے۔ انسان جب کوئی ہولناک چیز اچانک دیکھتا ہے تو ہکا بکا ہو کر اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، یہ اس وقت کی زبان حال کی تعبیر ہے، اس وجہ سے یہاں قالو حذف کر دیا۔ فرمایا کہ وہ اس وقت خود بول اٹھیں گے کہ بے شک ہم خود ایک شدنی حقیقت سے غفلت میں پڑے رہے۔ بل کننا ظالمین، یعنی یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی اس غفلت سے بیدار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اللہ نے بیدار کرنے والے بھی بھیجے جنہوں نے ہمیں جگانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا، لیکن ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے کہ ان کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قیامت کے معاملے میں اصل حجاب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی مسقط دلیل نہیں ہے، بلکہ اصلی حجاب انسان کی غفلت ہے۔ وہ ایک حقیقت کو اس کے دلائل کی وضاحت کے باوجود ماننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو ماننا اس کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ ایسی حالت میں واحد چیز جو اس کو سہارا دیتی ہے وہ اس کی غفلت ہے۔ وہ غفلت میں پڑا ہوا اس کے لیے کسی اہتمام کو برابر ٹالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس کے سر پر آ دھمکے گی۔ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، یعنی اس وقت ان کا یہ اعتراف ان کے لیے کچھ کارآمد نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اور تمہارے یہ تمام اصنام و احجار جن کو تم معبود بنا کے پوجتے رہے ہو، سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ انتم لہا واردون، یعنی اب رو یا فریاد کرو، تمہیں بہرحال ہلاکت کے اس گھاٹ پر اترنا ہے، اب اس سے مفر نہیں ہے۔ وما تعبدون میں ما اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ اصنام و احجار ہیں جن کی مشرکین عرب پرستش کرتے تھے۔ ما کا استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے معروف ہے۔ ان کو جہنم کا ایندھن بنانے سے مقصود ظاہر ہے کہ ان پتھروں کو سزا دینا نہیں، بلکہ ان کے پجاریوں کو یہ دکھانا ہے کہ جن کو تم معبود سمجھ کر ان کے آگے ڈنڈوت کرتے رہے ہو، ان کی یہاں کیا درگت
بن رہی ہے۔ مشرکین عرب جن فرشتوں یا جنوں کی پوجا کرتے تھے، مثلاً لات، عزا، منات اور ہبل وغیرہ، اول تو یہ ان کے اپنے رکھے ہوئے فرضی نام تھے جن کا کوئی مسمى سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ پھر ان کی پوجا بھی وہ پتھروں کی مورتیوں ہی کی شکل میں کرتے تھے۔ بعض مشرک قومیں جو انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی پرستش کرتی ہیں، ان کا انجام یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ ان کے معاملات کی تفصیل قرآن کے دوسرے مقامات میں آئی ہے۔ مثلاً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے خلاف سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت کے دن جو گواہی دیں گے، اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء و صالحین علیہم السلام بھی قیامت کے دن اپنے پجاریوں سے اعلان برات کر دیں گے کہ ہمیں کیا خبر کہ تم ہماری پوجا کرتے رہے ہو۔ اگر تم نے یہ حماقت کی ہے تو اب اس کی سزا بھگتو۔ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ یہ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے یہ اصنام و احجار جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنے سے اصل مقصود ان کے پوجنے والوں کو یہ دکھانا ہے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو ان کی یہ درگت نہ بنتی۔ یہ ان کی تذلیل کی آخری حد ہوگی کہ جو ان کے تمام امیدوں کا آخری مرجع تھے، ان کو وہ اپنی ہی طرح بے بس و مجبور اور گرفتار عذاب پائیں گے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی یہ عابد و معبود سب ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جہنم میں اکٹھے رہیں گے۔ قرینہ دلیل ہے کہ اس بات کا پہلا ٹکڑا تو ان کو مخاطب کر کے کہا جائے گا اور دوسرا ٹکڑا ان کے لیے اس انجام ابدی کا اعلان ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ زفیر کے معنی آہ و فریاد اور چیخنے چلانے کے ہیں، اور ضمیر ہم پہلے جملے میں میرے نزدیک پجاریوں کے لیے ہے اور دوسرے جملے میں ان کے اصنام و احجار کے لیے۔ اگرچہ اس صورت میں بظاہر انتشار ضمیر ہے، لیکن انتشار ضمیر جیسا ہم جگہ جگہ مثالوں کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں، عیب صرف اس صورت میں ہے جب مرجع میں التباس کا اندیشہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو، مرجع کے تعین کے لیے واضح قرینہ موجود ہو، تو یہ عیب نہیں بلکہ ایجاز کے پہلو سے کلام کا حسن ہے۔ یہاں التباس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پجاری تو جہنم میں چیختے چلاتے اور آہ و فریاد کرتے ہوں گے، اور ان ٹھوس پتھروں کو جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا کر پوجا، خبر بھی نہ ہوگی کہ کوئی آہ و فریاد کر رہا ہے اور ان سے مدد کا طلبگار ہے۔ یہ مضمون قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے کہ جہنمی مدد کے لیے فریاد کریں گے لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کسی کو یہ شبہ ہو کہ دوسرے ٹکڑے میں ضمیر اور فعل دونوں وہ استعمال ہوئے ہیں جو ذی عقل ہستیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال اصنام و احجار کے لیے کس طرح موضوع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر اور فعل پجاریوں کے تصور کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں۔ ان پتھروں کو وہ چونکہ اپنا فریاد رس اور معبود خیال کرتے تھے، اس وجہ سے یہ اسلوب بیان اختیار فرمایا۔ اس کی مثالیں عام کلام عرب اور قرآن مجید میں بہت ہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ حسنی کا موصوف یہاں محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے اچھے انجام کا وعدہ ہماری طرف سے پہلے سے ہو چکا ہے، وہ لوگ البتہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس اچھے انجام کا وعدہ آیت 94 میں گزر چکا ہے۔ وہاں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہتے ہوئے عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کی ناقدری نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے ایک ایک عمل کو وہ نوٹ کیے ہوئے ہے اور ان کے ہر عمل کا ان کو بھرپور صلہ ملنے والا ہے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، یعنی وہ اس جہنم سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ ان کو اس کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی۔
اس آیت سے ان لوگوں کے خیال کی نہایت واضح الفاظ میں تردید ہو رہی ہے جو سورہ مریم کی آیت 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے خطاب کو صحیح طور پر معین نہ کرنے کے سبب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ العیاذ باللہ ایک مرتبہ تمام اہل ایمان کو بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ ہم نے سورہ مریم کی آیت مذکورہ کے خطاب کو متعین کر دیا ہے اور آیت زیر بحث کی روشنی میں مفسرین کے اس عام خیال کی بھی تردید کر دی کہ دونوں آیتوں کی باہمی موافقت واضح ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ عیش جنت ہی کا عیش صحیح، اگر انسان کو اس کے اندر اپنے حسب منشا تغیر و تبدل کی آزادی نہ ہو تو اس کی یکسانی اس کو افسردہ کر دے گی اور وہ اس سے اکتا کر جی بہلانے کے لیے کسی دوسرے ماحول کا طالب ہوگا۔ انسان ایک ذی ارادہ و اختیار شخصیت رکھتا ہے، اس وجہ سے بڑے عیش کو بھی وہ اپنی ہی شرائط پر پسند کرتا ہے۔ اس کی فطرت کے اس تقاضے کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے با ایمان بندوں کے لیے جنت بھی ایسی بنائی جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق جس طرح کا تنوع چاہیں گے پیدا کر لیں گے۔ ان کی کسی خواہش میں کوئی ادنا رکاوٹ بھی حائل نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ عیش دوام اور اس کے اندر حسب منشا تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرنے کی یہ آزادی اس دنیا میں اقلیم کے کسی شہنشاہ کو بھی نہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام میں یوں واضح فرمایا ہے، لا یبغون عنہا حولا، اہل جنت اپنی جنت سے ٹلنے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ فزع اکبر سے مراد وہ عظیم ہلچل اور گھبراہٹ ہے جو نفخہ صور کے بعد تمام کائنات میں برپا ہوگی اور جس کی ہولناک تصویر قرآن میں جگہ جگہ کھینچی گئی ہے۔ خصوصاً آخری گروپ کی صورتوں میں تو قرآن کے اعجاز بیان نے اس طرح اس کو مصور کر دیا ہے کہ انسان دیدہ بینا رکھتا ہو تو اس کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اوپر آیت 97 اسی کی طرف فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا کے الفاظ سے اشارہ کر رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ عظیم ہلچل کا دن ہمارے با ایمان بندوں کے لیے ذرا بھی اضطراب کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس دن ہمارے فرشتے اہلاً و سہلاً اور مرحباً کے نعروں سے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو بشارت دیں گے کہ ابدی کامرانیوں کے جس مبارک دن کا نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے آپ کو وعدہ دیا گیا تھا وہ آ گیا، اب آپ لوگوں کو ابدی بادشاہی مبارک ہو۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ سجل اس دفتر یا فائل کو کہتے ہیں جس میں لکھے ہوئے اوراق محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ کتب یہاں اوراق کے نوشتہ کے معنی میں ہیں۔ اول خلق ظرف کے محل میں ہے۔ اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے قرآن میں بعض جگہ اول مرہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس دن ہم اس پھیلے ہوئے آسمان کی بساط اس طرح لپیٹ کے رکھ دیں گے جس طرح تومار میں کاغذات لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں اور جس طرح ہم نے پہلی بار آسمان و زمین پیدا کیے، اسی طرح ان کی جگہ نئے نوامیس و قوانین کے ساتھ نئے آسمان و زمین پیدا کریں گے۔ وعدن علینا میں مصدر تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے۔ ہم نے اپنے نیک بندوں سے، جیسا کہ اوپر والی آیت کے الفاظ کنتم توعدون کا اشارہ ہے، اس کا قطعی وعدہ کر رکھا ہے جس کا ایفا ہماری ذمہ داری ہے۔ انا کنا فاعلین، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض ہوائی باتیں ہیں جو ہم کر نہیں سکیں گے یا نہیں کر رہے، یہ ہم ضرور کریں گے۔ اس کا ہم نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک نہایت آسان بات ہے۔